ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل کا مضمون جو کہ طلعت حسین پر ہے، ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 33 صفحہ نمبر 17 پر شائع ہوا۔ قمر جمیل کا مضمون جس کا عنوان طلعت حسین ایک تعارف، سماعت فرمائیے۔ یورپ میں ایسے شاعر آپ کو مل جائیں گے جو اداکار بھی ہیں، لیکن اردو کی دنیا میں طلعت حسین پہلے شاعر ہیں جو اداکار بھی ہیں، اور اداکاری کی صف میں شاید سب سے آگے جن لوگوں کا نام ہے، ان میں طلعت حسین کا نام بہت نمایاں ہے۔ ایک خوبصورت مہذب لڑکا جس کی زبان پر کامیو، کافکا اور دوستویفسکی کے نام اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کاش مادھو ایسا ہوتا۔ یہ لڑکا نہ جانے کب سے داخلیت کی دنیا میں گم ہے اور اداکاری کے رنگ برنگی دنیا میں کبھی اپنے آپ کو دریافت نہ کر سکا۔ اداکاری کی فضا میں اس کی داخلیت اس طرح ٹکراتی ہے جیسے سمندر کی موجیں جزیرے کی ریت اور چٹانوں سے جس پر تماشائی کھڑے ہوتے ہیں۔ طلعت حسین کی یہ موجیں تماشائیوں میں انگنت لڑکیوں کو دیکھتی رہی ہیں، مگر اس کا دل، اس کی آنکھیں ایک لڑکی پر جمی ہوئی ہیں۔ کون جانے یہ لڑکی کیسی ہے، کس دیش کی رہنے والی ہے، مگر میں صرف اس کے دل اور اس کی آنکھوں سے واقف ہوں، اس لڑکی سے نہیں جس نے ان آنکھوں کو اپنا جزیرہ بنا رکھا ہے۔ ان دیویوں کے لیے جو چٹانوں سے سمندر کا نظارہ کرتی ہیں، طلعت حسین ایک ہیرو ہے، لیکن طلعت حسین سوچتا ہے میں ان دیویوں کے لیے پتھر کی مورتی نہیں بن سکتا۔ طلعت حسین کی روح ایک دکھی شاعر کی روح ہے اور اس کا جسم ایک کامیاب اداکار کا جسم۔ ذہن جدید عہد کی کربناک سچویشن میں الجھا ہوا ہے۔ ضمیر علی بدایونی کہتے ہیں یہ کربناک سچویشن لایانیت کا احساس ہے۔ پیلی دیواروں پہ چسپاں کالے قہقہوں کا شور۔ پیلی دیواروں پر کالے قہقہے طلعت حسین کی روح کے بنیادی دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ سلیم احمد نے ایک دن مجھ سے کہا طلعت حسین کی شاعری رومانیت کی ایک لہر کا نام ہے، لیکن یہ رومانیت میری رائے میں جدید عہد کے کرب سے اتنی ہی دور ہے جتنی دور چٹانیں سر مارتے ہوئے سمندر سے۔ طلعت حسین کی زندگی اپنی باہوں میں دھنک سمیٹے ہوئے نظر آتی ہے۔ طلعت حسین اپنے لیے پیار کے موتی بین بین کر اپنا من سنسار سجاتا ہے، مگر طلعت حسین صرف ایک رومانوی شاعر تو نہیں، اس کی شاعری پر زندگی کے دکھ کی پرچھائیاں بھی پڑتی ہیں اور اس کی کالی دیواروں پر پیلے قہقہوں کا سناٹا بھی مجھے سنائی دیتا ہے۔ میرے شہر کی راتوں میں چمک بہت ہے بجھے ہوئے چراغوں کی۔ اس کی شاعری میں کوئل کی آواز، اچھوتے خواب، سچے موتی، ان بولوں کی مالا جس سے طلعت حسین اور ایک خوبصورت لڑکی کا مول مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آئی تھی ٹوٹے تارے مانگ بھری تھی، زرد گلاب گالوں کی آنکھوں میں دیوالی تھی، میں رویا بہت، کچے گھر سے منتخب کی۔ اس لہجے میں جو رومانوی اداسی ہے، یہ اس کی شاعری کی دھیمی دھیمی سانس ہے جس نے مجھے زندگی سے اور قریب کر دیا ہے۔ میں رویا بہت وہ سچ کہتا ہے، اور اس کی یہ سچائی، یہ دکھ، یہ اداسی مجھے اچھی لگتی ہے۔ لیکن طلعت حسین گیان دیان کے چوبارے پر انہونی کی کیاری بو رہا ہے۔ یہ انہونی کیا ہوگی میں نہیں جانتا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں نہیں جانتا۔ اس کا جواب اس کی اگلی شاعری دے گی۔ طلعت حسین پہلا اداکار ہے جو اتنا دکھی شاعر بھی ہے اور لایانیت کے احساس میں گرفتار بھی۔ طلعت حسین کراچی کے حلقہ ارباب ذوق میں ضیاء جالندھری کی صدارت میں نظم پڑھ چکا تھا۔ ضیاء جالندھری کھلے ہوئے لہجے میں یعنی چمکتی ہوئی پاک آنکھوں سے اس کی شاعری کو خراج دے رہے تھے، جیسے ایک سینئر شاعر کم سن شاعر کے دکھ پر مسکراتا بھی ہے اور اسے جینے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ضیاء کے الفاظ، ضیاء کی آنکھوں کی چمک طلعت حسین کے دل میں اتر گئی تھی۔ آذر حفیظ نے کہا طلعت حسین صنعتی زندگی کے کرب کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اس صنعتی زندگی سے بھاگ کر رومانیت کی بھولی بھالی سیدھی سادی فضا میں جانا چاہتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ ضمیر علی بدایونی اس کی انہونی کی کیاری میں لایانیت کا احساس دیکھ رہے تھے۔ دوسرے دن کافی ہاؤس کی غیر دانشور فضا میں ایک دانشور آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ عظیم ممتاز حسین تھے جنہوں نے نوجوان طلعت حسین کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تم نے کوئی نظم کہی؟ میں یہ نظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ممتاز حسین نے نظم دیکھی،
डोरी से हंसी की चादर बन के सपने चुन के बकली मारे सो जाऊंगा, मैंने ये सोचा था। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। मुमताज साहब बकली की दाद देते रहे। तलत हुसैन की रगों में जैसे एक उदास खून दौड़ रहा है, इसके लफ्जों पर भी उदासी बाल खोले सो रही है। शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।